اس اجلاس کی شروعات تلاوت کلام پاک سے شروع ہوگی۔ میں سب سے پہلے ان اشعار کے ذریعے سے تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ محمد ابراہیم بن وسیع الزماں ترکیال سے درخواست کرتا ہوں، خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ برادر حافظ محمد ابراہیم بن وسیع الزماں ترکیال سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدقا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔ محترم حضرات، اس مسجد فاطمہ نوباغ گرین پارک کے اندر ایک مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ محمدیہ کے نام سے۔ تو اس میں میں ہمارے ایک اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ جناب عبدالرزاق صاحب ٹکل کی سیکریٹری اوپل اسکول، ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ براہ کرم وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے اس مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ حافظ محمد یونس عمری حفظہ اللہ، ان سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم حضرات، اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ چلتا ہے جس کا نام ہے مدرسہ محمدیہ۔ تو اس مدرسے کے اندر بہت سارے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ابھی 2-4 دن پہلے ان طلبہ کے درمیان میں امتحان ہوا، تو اس امتحان کے اندر جو طلبہ کامیاب ہوئے ہیں، ان میں سے جو اعلیٰ درجے سے کامیاب ہوئے ان کے درمیان انعامات تقسیم انشاءاللہ ابھی کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی جناب سعید اندیکر صاحب، ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ابھی جو بچوں کے نام لیے جائیں گے ان کے درمیان میں انعامات کو تقسیم کریں۔ سب سے پہلا زمرہ ہے شعبہ حفظ۔
شعبہ حفظ میں پہلا انعام پانے والے ہیں محمد شعیب بن وسیع الزماں ہتر کھیال، وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اسی طریقے سے پہلا انعام اور ایک ساتھی اور ایک طالب علم حاصل کر رہے ہیں محمد یزید بن فیاض احمد حیدر، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اسی طریقے سے محمد سفیان بن محمد حنیف خیالی، یہ بھی آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد اس مدرسے کے اندر 2 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے پوری قرآن مجید کو حفظ کر لیا ہے، حافظ بن گئے ہیں، تو ان کے درمیان بھی انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے فضیلت الشیخ فضل الرحمن سراجی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انعام کو تقسیم کریں۔ حافظ محمد ابراہیم بن وسیع الزماں ہتر کھیال، وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اسی طریقے سے دوسرے حافظ ہیں حافظ محمد عمر بن وسیع الزماں ہتر کھیال، ادھر دیکھو، سامنے دیکھو۔ اسی طریقے سے حافظ محمد عمر بن وسیع الزماں ہتر کھیال، میں ادباً فضیلت الشیخ عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس طالب علم کو انعام سے نوازیں۔ اسی طریقے سے دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم میں فضیلت الشیخ جناب عبد الرزاق صاحب ٹکل کی حفظہ اللہ، ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان طلباء کے درمیان انعام تقسیم کریں۔ محمد زرار بن وسیع الزماں ہتر کھیال، عبد الرقیب بن وسیع حیدر، محمد تنظیم سید اختر گنوان، اسی طریقے سے دوسرا انعام حاصل کرنے والے اور 3 طالب علم ہیں سیف علی بن جاوید انعامدار، میں فضیلت الشیخ اس اجلاس کے صدر محترم سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان طلباء کے درمیان انعام کو تقسیم کریں۔ سیف علی بن جاوید انعامدار، محمد مزمل بن عبد القادر، محمد مزمل، محمد شعیب بن محمد یاسین پٹھیل، عبد الحسیب بن سید اختر گنوان، عبداللہ بن معین الدین،
اسی طریقے سے 7 طلباء کے درمیان اعزازی انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ میں اس مدرسے کے استاذ محترم حافظ محمد یونس عمری حفظہ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ ان طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کریں۔ محمد ثقیف امجد جاگیردار، عبد المقیت امجد جاگیردار، حذیفہ بن محمد یونس پان فروش، محمد یاسین جمیل احمد، محمد عمیر چاند پٹیل، محمد رضوان چاند پٹیل، محمد عامر حنیف خیالی، الحمدللہ ویسے تو دیکھا جائے تو ان کے درمیان جو انعامات تقسیم ہو چکے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بہرحال طلباء کی ہمت افزائی کے لیے یہ انعامات جو ہے تقسیم کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بچوں نے انعامات حاصل کیے ہیں اللہ انہیں آگے مستقبل کا دین کا داعی بنائے، آمین۔ اس اجلاس کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ فضل الرحمن سراجی حفظہ اللہ، آپ کا عنوان ہے سیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ محترم حضرات، اس اجلاس عام کے جو 2 موضوعات ہیں، سیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے علماء سو کے شیطانی ہتھ کنڈے، یہ دونوں عنوانات اگر غور کیا جائے تو ان کے اندر گہرا ربط پایا جاتا ہے، گہرا تعلق ہے۔ کیسے؟ ہمارے معاشرے میں جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیچڑ اچالنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں تو وہ بالضبط یا ڈائریکٹ عوام کے جانب سے کیچڑ نہیں اچالا جاتا ہے، علماء سو کے جانب سے عوام کے درمیان میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات فٹ کرائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات قابل مجروح ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کے اس اجلاس کے جو 2 عنوانات ہیں کہ علماء سو کے شیطانی ہتھ کنڈے اور سیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں موضوعات اپنے حساب سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے مؤدبانہ اپیل اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں موضوع پر جو علماء کرام ابھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے تو آپ تمام حضرات جو ہے بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو تقریریں ہونے والی ہیں ان کو غور سے سننے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ میں ادباً ان اشعار کے ذریعے سے فضیلت الشیخ فضل الرحمن سراجی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، لے کے جام خطابت کی سرمستیاں، لے کے جام خطابت کی سرمستیاں، واعظ اہل سنت چلے آئیے، فلیتفضل فضیلت الشیخ فضل الرحمن سراجی حفظہ اللہ۔